بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز حاضرین جمعہ، دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہر مسلمان کو مرد ہوں، عورت ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، عالم ہوں، غیر عالم ہوں، سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام جو ہے وہ فرما برداری کو کہا جاتا ہے. اسلام جو ہے وہ اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کو کہا جاتا ہے. جب ہم مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، یا ہم جب یہ کہتے ہیں ہم مسلم ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم اور ان کی ہدایتوں کے سامنے ہم سرنڈر کرنے والے ہیں. ہر لفظ کا ایک معنی ہوتا ہے. جب ہم بولتے ہیں تو اس کی ایک مراد ہوتی ہے. جب بھی ہم کوئی کلام کرتے ہیں، کچھ نسبت کرتے ہیں اپنی طرف، دوسروں کی طرف، کچھ بھی ہم بولتے ہیں تو اس کا ایک معنی ہوتا ہے. اسلام جب ہم بولتے ہیں تو اس کا ایک معنی ہے. اسلام استسلام کو کہتے ہیں، اسلام کہتے ہیں سرنڈر کرنے کو. کہا جاتا ہے کہ مسلم اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کی ناک میں لگام نکیل لگی ہوئی ہو. وہ اپنے مالک کے ہاتھ میں اس کی لگام ہوتی ہے، وہ پابند ہوتا ہے. ایسے ہی مسلمان جو ہے، مسلم جو ہے، یہ اللہ کا پابند اور فرمانبردار بندہ ہے. اللہ کی بندی جو ہے وہ اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر کرنے والی ہو. وہ حکم اللہ کا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اچھا لگتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہماری طبیعت کے خلاف، ہمارے ماحول مزاج کے خلاف ہوتا ہے. لیکن جب یہ سمجھتا ہے ایک بندہ کہ یہ ہم مسلم ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے حکم کے فرما بردار ہیں، ہم عہد بند ہیں، یعنی ہم نے اللہ تعالیٰ سے فرما برداری کا عہد باندھ لیا ہے، ہم نے پابندی مان لی ہے، لے لی ہے، قبول کر لی ہے. اس پابندی کو قبول کر لینے کے بعد اس سے بغاوت نہیں ہو سکتی، اس کی مخالفت نہیں ہو سکتی. مخالفت اگر کہیں بشری تقاضے سے ہوتی ہے تو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے مالک کی مخالفت کی، ہم نے اپنے رب کی مخالفت کی، اور اس کے بعد وہ رجوع کرتا ہے. جب بحیثیت مسلمان مرد و عورت کے یہ تصور، یہ کنسپٹ ہمارا آپ کا صحیح رہے گا، ہر چھوٹے بڑے کا صحیح رہے گا، تو اس کی زندگی فرما برداری کی زندگی چلے گی، اس کی زندگی فرما برداری کی چلے گی. ورنہ یہ نہیں ہو سکتا. جیسے ہماری زندگی عام طور پر آزاد ہے، یہ آزاد نہیں ہے. ہم یہ آزاد نہیں ہیں. یہ دنیا کی حدوں میں رہنے والے اور دنیا کو سب کچھ سمجھنے والے. آزادی مل گئی ہے زندگی میں
تو اس آزادی کو زندگی کا اپنا حق سمجھنے والوں کا یہ کام ہے۔ ہمارا کام، ہم جب مسلم ہیں، ہماری نسبت اسلام کی طرف ہے، اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے فخر کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں مشرکوں میں سے نہیں بنایا، ہمیں آزادوں میں سے نہیں بنایا، ہمیں اہل ہوا میں سے نہیں بنایا، ہمیں اپنے خواہشات کو رب بنانے والا نہیں بنایا، کہ جن لوگوں نے اپنے خواہشات کو رب بنا لیا ہے، جو دل کہتا ہے وہی کرتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں ہم مسلم ہیں، یعنی ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے فرما بردار ہیں، وفادار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا تو کہا وہ ابراہیم، وہ ابراہیم۔ کون ابراہیم؟ جس نے وفاداری کی، ہر وفاداری کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں، ہر شکل میں وفاداری دکھا دی۔ تو کہا ابراہیم الذی وفا، ہاں جو وفادار تھا میرا بندہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے وفاداری اور فرما برداری کی بنیاد پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے خلیل بنا لیا اپنا، اللہ نے خلیل بنایا۔ اسی لیے دیکھیے جب ہم خلیل اللہ بولتے ہیں، خلیل اللہ، اللہ کے نبی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے خلیل ہیں، لیکن جب خلیل اللہ صرف بولتے ہیں، خلیل اللہ، تو اس سے ابراہیم علیہ السلام مراد ہوتے ہیں۔ تو خلیل کہتے ہیں دوست کو، صدیق بولتے ہیں عربی میں، لیکن خلت جو ہے اس دوستی کو کہتے ہیں جس دوستی میں اور کوئی ملاوٹ نہ ہو، خالص ہو۔ تو ایک مسلمان جب مسلمان ہوتا ہے تو خالص ہوتا ہے، اس کا اسلام خالص، اس کی بندگی خالص، اس کی توحید خالص، اس کا طریقہ خالص، وہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلنے کا پابند ہوتا ہے۔ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری قرآن کی آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی میں اور ان کے ساتھ والوں کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ کیا نمونہ ہے؟ وہ کیسے تھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے کہا اپنی قوم کے لوگوں سے کہ تم جن کی عبادتیں کرتے ہو، تمہارے شرک سے اور تم جن کی عبادتیں کرتے ہو، تم سے ہم بری ہیں، ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ایک مسلمان ہر شرکیات، ہر خرافات، ہر بدعات سے برات ظاہر کرتا ہے، اس کا دل بری ہوتا ہے، اس کے اندر سے بے چینی ہوتی ہے۔ وہ باہر کے حالات میں ہنگامہ نہیں کھڑا کرتا، لیکن اس کے دل کے اندر اندر بے چینی اور اضطراب ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بارہا آپ سنتے رہتے ہیں کہ ایک مسلمان کو شرک دیکھ کر کے، شرک کا عمل دیکھ کر کے جتنی بے چینی ہونی چاہیے، اتنا کہیں بدکاری کرتے ہوئے دیکھے اتنی بے چینی نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس روئے زمین پر سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا پاپ شرک ہے۔ اور یہ اسی لیے دیکھیں گے کہ جہاں جہاں ذکر ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، جہاں جہاں ان کی براعت کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی توحید کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی حنیفیت کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ خود ہی کہتے ہیں، دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کس طرح سرنڈر ہیں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، کہتے ہیں میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب رب العالمین کے لیے ہے، سب رب العالمین، یعنی رب العالمین کی مرضی کے مطابق ہے۔ میں رب العالمین کی مرضی سے باہر نہیں جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ہاں بچے کی بیماری یا آخری مرحلے میں بچہ تھا، نزا کے عالم میں تھا، یعنی جان کنی جس کو ہم کہتے ہیں، اور بچہ مرنے کی حالت میں تھا، موت ہو گئی بچے کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیسا اسلام سکھاتے ہیں، اللہ کے فیصلے کے ماننے والا اسلام۔ کہتے ہیں جو اللہ نے لے لیا اسی کا تھا۔ دیکھیے نصیحت ایک نانا کی حیثیت سے نصیحت کیسے کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جو اللہ کا تھا لے لیا، جو کچھ ہے اپنے پاس وہ بھی اللہ کا ہی ہے،
یہ اسلام دیکھیے ہمارے ہاں کتنا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، جو کچھ اللہ لے لیتا ہے وہ اللہ لے لیتا ہے اپنا دیا ہوا، اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس۔ ہم دیکھیں کہ ہم کیا سمجھتے ہیں جو کچھ ہمارے پاس ہے۔ ہماری زندگی، ہماری موت، ایک مسلمان کی زندگی، اس کا جان و مال سب اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے اور اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہونا چاہیے۔ جو شخص بھی، جو طبقہ بھی اللہ کی مرضی کے خلاف اپنے پاس موجود سورسز اور صلاحیتوں کو خرچ کرتا ہے، وہ صحیح اسلام پر نہیں ہے، وہ صحیح اسلام پر نہیں ہے، وہ اللہ کا غلام نہیں، اپنے نفس کا غلام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، ہم سب کو صحیح تصور کے ساتھ جینے کی توفیق دے کہ ہم اپنے من چاہی زندگی اگر گزارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تب تو تم نے اپنے نفس کو رب بنایا ہے۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جس کا رب اللہ ہے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم سے کہا ابراہیم سنو یہ مانو، تو کہا اسلمت لرب العالمین، اے رب العالمین تیرے حکم کے سامنے تو سرنڈر ہوں، کہاں تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے اپنا فرما بردار؟ تو کہا بیٹا یہ ملا ہے اتنی دعاؤں کے بعد، تو ذبح کر دے اس کو، ذبح کر دے اس کو۔ تو مسلم ہے، معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ دنیا کے سامنے ان کی امامت کا راز بتانا چاہتا تھا۔ اللہ راز بتانا چاہتا ہم کو کہ ہم نے اگر امامت بخشی، سارے انسانیت کا امام اور پیشوا جب ابراہیم کو بنایا، اپنا خلیل بنا لیا، ساری دشمنوں کی طاقتیں اکٹھا ہونے کے باوجود ہم نے سب کو رسوا کیا، آگ کے علاوہ میں ان کو سلامتی کے ساتھ بچا کر کے۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ہم نے کہا ابراہیم تجھے فرما برداری کرنی ہے، تب ابراہیم یہی کہتا تھا اے اللہ فرما بردار ہوں، اے اللہ فرما بردار ہوں۔ حکم ہو گیا کہ کہا قربانی کر دو، چلو اپنے بیٹے کو قربان کر دو۔ خواب میں حکم آیا تھا، اور نبیوں کا خواب بھی وحی ہوتی ہے۔ تو بیٹے سے رائے لینے لگے، ایسے ہی رائے لینے لگے۔ اللہ کے حکم کے سامنے کوئی رائے نہیں ہوتی، کوئی رائے نہیں لیا جاتا۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو وہاں کوئی رائے مشورہ نہیں ہوتا۔ آپ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ مسلمان ہے تو اسے ماننا چاہیے، مسلمان ہے تو اسے ماننا چاہیے۔ ابھی ذکر چل رہا تھا کہ آپ کی کسی نواسی کی موت ہوئی تو آپ سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں ان للہ ما اخذا، اللہ ہی کا تھا جو لے لیا، وہی تو مالک تھا اس کا، اور جو ہے وہ بھی ہمارے پاس، اس کا بھی مالک اللہ ہی ہے۔ ادھر دیکھیے دشمن تانا دیتا ہے کہ یہ نربنس ہیں، ابراہیم پیدا ہوئے، آپ کے بیٹے تھے ابراہیم بھی مر گئے، ابراہیم بھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آنسو جاری ہیں، اور اس کے باوجود کیا بولتے ہیں؟ آپ کی زبان سے نکلنے والی جملے دیکھیے، آپ فرماتے ہیں اے ابراہیم تیرے جانے سے میں دکھی ضرور ہوں، لیکن اے اللہ تیرا فیصلہ جو ہے میں اس سے راضی ہوں۔ دیکھیے کتنا رونا دھونا ہوتا ہے، کتنا رونا دھونا۔ ایسا لگتا ہے کہ کہیں باپ مر گیا تو اب ہمارا کوئی نہیں، کہیں شوہر مر گیا تو اب ہمارا کیا ہوگا، کہیں اولاد مر گئی، بے اولاد ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ اب ہمارا دنیا میں کون آسرا ہو سکتا ہے۔ اصل آسرا، اصل ولی، اصل مددگار کا جو تصور ہونا چاہیے کہ اللہ ہے، حسبنا اللہ، وہ کتنا کمزور ہے۔ اکیلے ابراہیم علیہ السلام ہیں، ساری حکومت، ساری رعایا، ساری بت پرست قوم، یہ ستاروں کی، سورج کی، اپنے ہاتھوں بنائے ہوئے مورتوں کی پجاری جو تھے، بادشاہ وقت تک، سب ایک طرف، ایک بندہ اکیلا اللہ کا فرما بردار ایک طرف کہتا ہے حسبنا اللہ، حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ مدد کرے تو وہ کافی ہے، اور اللہ مددگار ہے ہمارا۔ یہ اسلام ہے۔ اس اسلام سے اگر ہم نہیں سرفراز ہیں تو اس مسلمان کا جس کے لیے اللہ کی مدد کا وعدہ ہے، اس مدد کے وعدے کی بات کیوں کرتے ہیں ہم؟ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک آدمی اپنے رب کا
اپنے رب سے اعراض کرتا ہو، اس کی باتیں اس کو اچھی نہ لگتی ہو، وہ چوراہے پر بیٹھا رہے گا، نکڑوں پر بیٹھا رہے گا، مڈیروں پر بیٹھا رہے گا، ادھر ادھر چائے خانوں پر بیٹھا رہے گا، جتنی لذت اور جتنا سکون فطرت بدلتے بدلتے اس کو یہاں لے جاتی ہے، وہاں جتنا سکون اپنے سرکل میں ملے گا، کہیں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی مجلس وہ دیکھے کہ اس کو کتنا سکون ملتا ہے، وہ اپنی دنیا دارانہ دوستانہ سرکل اور نیٹ ورک میں جتنا اطمینان محسوس کرتا ہے وہ دیکھے اللہ والوں کی، اللہ کے ذکر کی مجلسوں سے اتنا کتنا اسے سکون ملتا ہے۔ تو یہ اتنی دوری بندے کی اگر ہو گئی اللہ سے، اس کے دین سے، تو کس کے لیے وعدہ ہے اللہ کا؟ کہ کس کے لیے وعدہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہتا ہے تم ہی غالب رہو گے، تم ہی، اگر تم مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ غلبہ جو ہے جھنڈا اٹھانے سے، نعرہ لگانے سے، سیاستوں کی مطلب سیاست کرنے سے غلبہ مسلمانوں کو نہیں ملے گا۔ مسلمانوں کو غلبہ ملے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تقوی سے ملے گا اور ایمان سے ملے گا۔ ایمان توحید چلا گیا، شرکیات بھر گئی مسلمانوں کی سماج میں کی زندگیوں میں، اور اسی طرح دیکھیں مسالک میں کتنے شرکیات بھرے ہیں، کتنی شرکیات بیان کیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ ایک طبقہ یہی اہل حدیثوں کا بچا ہے اللہ کے فضل سے، ایک طبقے کو تو رہنا ہی ہے جو نامزد بتاتے ہیں کہ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، غیروں کو پکارا تو شرک ہے، غیروں سے مانگا تو شرک ہے، غیروں کی دعائی دیا تو شرک ہے، جس کے جو مالک نہیں ان کو مالک سمجھتا ہے تو شرک ہے۔ یہ اللہ کے گھر کے علاوہ کسی در پر چڑھاوا نہیں چڑھایا جا سکتا، کوئی چادر نہیں چڑھائی جا سکتی، ایک اللہ کے گھر کعبہ کے سوا چڑھایا تو کیا سمجھ کے چڑھایا؟ یہ چادریں جو چڑھائی جاتی ہے کیا ہیں؟ یہ غیر اللہ سے مزاروں پہ جا کر کے مرادیں مانگی جاتی ہے تو کیا ہے؟ یا حسین یا علی یا فلاں یا لبیک یا حسین، یہ کیا ہے؟ کبھی آدمی غور نہیں کرتا۔ اصل جو مشکلات ہیں ان مشکلات کے حل پر آدمی جاتا ہی نہیں ہے، سماج جاتا ہی نہیں ہے، اسے اس بات کا پتہ بھی نہیں کہ یا علی بولنے سے جنگ نہیں جیتی جاتی، یا خواجہ غریب نواز یا غوث المدد سے جنگ نہیں جیتی جاتی۔ میدان بدر میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھوٹی سی جماعت، نہتھی جماعت لے کر کے، اور ایک طرف چلے گئے اللہ سے دعا کرنے کی، اے اللہ تیری مدد اگر آج نہیں اتری، اگر ہمیں فتح نہیں ملی تو ہم تو تیرے فرمانبردار بندے ہیں، تیرے غلام ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کون تیری عبادت کرے گا؟ اللہ تو مدد نازل فرما دے، مدد نازل فرما دے۔ آج مشکلات میں دیکھیے سوشل میڈیا پر دنیا کے بدلتے ہوئے حالات میں کیا نظریہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے، جس اسلام ایمان کیا ہے، جس کی بنیاد پر اللہ نے مدد کا یقین دلایا ہے کہ اگر اسلام اور ایمان تمہارے پاس ہے تو تم غالب رہو گے، تم غالب رہو گے۔ انہیں اتنا بھی برداشت نہیں تھا، اتنی بھی چیز برداشت نہیں ہے اسلام میں کہ اگر یہ بندہ کہہ دے کہ آپ جو چاہیں وہ ہو جائے گا، آپ چاہیں گے تو ہو جائے گا، اتنا اسلام کو قبول نہیں ہے۔ اتنا بھی اسلام کو کہو اللہ جو چاہے وہ ہوگا، اللہ جو چاہے وہ ہوگا، اس کے بعد اللہ چاہے گا، پھر آپ چاہو گے، اللہ کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے اس دین کا اخلاص دیکھیے، اس کا مقام دیکھیے، اور اس کی ایسا دیکھیے کہ اس کے اندر کتنی خصوصیت ہے، اس خصوصیت پر دھیان دینا چاہیے۔ آج ہم مسلمان ہیں، اللہ کا فضل ہے، بہت ساری کمیاں ہیں، ہمیں اس کے باوجود بھی پلٹنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہاں ہم مس کر رہے ہیں، یہ باتیں جو پھیلائی جاتی ہیں، مسلمان ہیں ان کی دعا نہیں قبول ہوتی، اسلام سے دوری، اللہ سے رشتے کی دوری کی یہ سب باتیں ہیں کہ لاکھوں لوگ دعا کرتے ہیں، دعائیں نہیں قبول ہوتی۔ دعائیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کیوں قبول نہیں کرے گا؟ کیوں نہیں قبول کرے گا؟
یہ تو اسلام سے اور دین سے، اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں سے اعتبار اٹھانے والی باتیں ہیں۔ آپ اس کو معمولی مت سمجھیے، آپ یہ سمجھیے کہ جو طبقہ یا جو لوگ آ کر کے میڈیا میں، ہماری صفوں میں، ہمارے نیٹ ورک اور گروپ میں یہ باتیں کہتے ہیں کہ مسلمان دعا کرتا ہے، قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کبھی اس کو یہ دیکھا ہے آپ نے کہتے ہوئے کہ مسلمان یہ دعا کرتا ہے، مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے؟ مسلمان یہ دیکھے تو کہیں شرک میں تو نہیں مبتلا ہے، کہیں شرک میں تو نہیں مبتلا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی شرک تو نہیں کرتا ہے؟ کتنا خراب لگتا ہے۔ خراب اس کو لگتا ہے جو جذباتی ہوتا ہے، جو سنجیدہ ہوتا ہے، اس کو باتیں اپیل کرتی ہیں۔ باتیں اپیل کیسے کرتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ مومن ہیں، پھر مومن ہونے کے بعد اپنے ایمان کے ساتھ شرک ملایا نہیں ہے، مکس نہیں کیا ایمان کے ساتھ شرک کو، اولئک لهم الامن۔ اللہ تعالیٰ کی ضمانت دیکھیے، الفاظ دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہی کے لیے امن کا وعدہ ہے، انہی کے لیے امن کا وعدہ ہے۔ اگر مسلمان بے امنی میں، بد امنی میں، خطرات میں، خوف میں، جنگ میں، مشکلات میں، جان و مال اپنے سیٹ اپ کی مطلب خطرے میں ہر وقت محسوس ہے یا خطرہ میں مبتلا ہے، تو کیا کبھی وہ دیکھتا ہے کہ ان خطرات کے پیچھے تو کہیں ہمارے ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ کا مسئلہ اور مصیبت تو نہیں ہے، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا ایمان اس وقت امن دے گا، امن کا رزلٹ دے گا، اس وقت امن کا رزلٹ دے گا جب تمہارا ایمان شرک سے پاک ہوگا۔ تم کہو گے یا اللہ المدد، تم کہو گے یا حسین المدد، تم کہو گے یا خواجہ غریب نواز المدد، تم کہو گے یا عبد القادر جیلانی المدد، سب برابر۔ لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے ساری دنیا کے قافلے عمرہ اور حج کے لیے آ رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک۔ آج بھی سوشل میڈیا پہ آپ سنیں گے اور دیکھیں گے کہ کہا جائے گا رخ ادھر کا کرو، ادھر کا، کدھر کا؟ کعبہ کے سوا اور بھی کعبہ ہے، لبیک یا حسین کہتے ہوئے چلو۔ دیکھیے یہ صورتحال ہے۔ اس صورتحال کو جب تک مسلمان سمجھے گا نہیں، بدلے گا نہیں، ہم بدلیں گے نہیں، تب تک ہمارے حالات کیسے درست ہوں گے؟ ہم مسلم ہیں، ہماری اولاد کیا ہے، کتنی مصیبت میں ہیں نیک اور اچھے صالح ماں باپ اپنی اولاد کے سلسلے میں۔ بات چل رہی تھی کہ اللہ کا حکم ہوا کہ کہتے ہو میں وفادار ہوں رب، اے میرے رب تیرا جو حکم ہو میں فرمانبردار ہوں، اسلمت لرب العالمین۔ تو کہا یہ بیٹا جو اتنی دعاؤں کے بعد ملا ہے، تقریباً اب جوانی کے عمر پر پہنچ رہا ہے، کہتے ہیں مفسرین 13 سال تک کی عمر ہو گئی تھی تقریباً، وہ اب بھاگ دوڑ کر کے ہاتھ بٹانے والی عمر کو پہنچا، تو کہیں سے ذبح کر دو۔ تو برسبیل تذکرہ کہہ دیا بیٹے سے، بیٹے یہ اللہ کا حکم ہے، کیا خیال ہے تمہارا، کیا رائے ہے تمہاری؟ کہا اللہ کا حکم ہے۔ ابا جان اللہ کا حکم ہے، میری رائے آپ پوچھتے ہیں؟ ہم ماں باپ اپنی بیٹوں کو دیکھ لیں، یا ہم بیٹے ہیں اپنے ماں باپ کے، تو ہم دیکھ لیں کہ اپنے ماں باپ کے اللہ کے دین کے بارے میں کتنے فرمانبردار ہیں۔ ایسے ہی نہیں اللہ نے امامت بخشی ان کو، ایسے ہی نہیں ان کو زندہ و جاوید بنا دیا، ایسے ہی نہیں ان کو خلت عطا فرما دی، اور ایسے ہی نہیں ان کو ماڈل اور نمونہ اللہ نے بنا دیا۔ کہا ابا یا بتی فعل ما تؤمر، ابا حکم جس کا ہے وہ کریے۔ ہم تو اپنے بچوں کو کہیں بیٹے بال صحیح کر لے، بیٹے نماز کی پابندی کر، بیٹے لباس پہن صحیح، بیٹے اسلامی آداب کے ساتھ رہا۔ دیکھیے کتنے ہمارے بیٹے، ہماری اولاد ہے جو سنتے ہیں، ہمارے بچے کتنے سنتے ہیں، ہمارے نوجوان کتنے سنتے ہیں۔ بیٹا اس عمر کو پہنچا ہے، ماں باپ کی اتنی دعائیں اور اتنی تمنائیں، رب العالمین کہتا ہے ذبح کر دو ابراہیم اس بیٹے کو۔ بیٹے سے کہتے ہیں بیٹے یہ اللہ کا حکم ہے، تو بیٹا کہتا ہے اللہ کا حکم ہے تو ابا ذبح کر دو، مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے،
یہ بھی دل کے کسی گوشے میں خیال نہ رکھو کہ بیٹا صبر کیسے کر پائے گا جب ذبح کرنا ہوگا اس کو تو. اور اللہ گواہی دیتا ہے، قرآن گواہی دیتا ہے، دونوں نے اپنے آپ کو تیار کر لیا، اور پہلو کے بل پیشانی کے بل، پہلو کے بل یا پیشانی کے بل انہیں سلا دیا ذبح کرنے کے لیے. تو آسمان سے ندا آئی کہ بیٹے کی قربانی نہیں مطلب تھا، اللہ کو بیٹے کی قربانی نہیں، تمہاری وفاداری کا امتحان مطلب تھا. جنت سے دمبا بھیجا، اسی کی قربانی ہوئی، اور اسی قربانی کی یادگار ہم مناتے ہیں، اسی قربانی کی تجدید کرتے ہیں. یہ قربانی اصل نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ قربانی اصل میں اسلام کی اطاعت و فرمانبرداری کا ایک طرح تجدید عہد ہے. ہم تجدید کرتے ہیں، ہم جب قربانی کرتے ہیں حوصلوں کے ساتھ، تو اس سے پیچھے جو اصل جذبہ ہے ہونا چاہیے وہ یہ کہ ایک اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی ایک تاریخ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر سال کہا زندہ رکھو اور یاد کرتے رہو. ایک اللہ کا بندہ تھا، اسے جب حکم ہوا اللہ کا اپنے بیٹے کو قربان کر دے تو بیٹے کو بھی قربان کر دیا. یہاں اگر کہا جائے کہ بھائی یہ مزاروں سے مدد مانگنے کے عقیدے کی قربانی دے دو تو نہیں دے گا آدمی. ارے ہمارے اتنے بڑے بڑے جبہ و دستار والے مولوی ہیں، اگر کسی کو کہا جائے کہ دین میں کسی امام کے نام کی تقلید کی کوئی دلیل نہیں ہے اور اس کے نام پر فرقہ اور مسلک بنانے کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو آدمی تاکتا ہے اپنی میجارٹی کو، تاکتا ہے اپنے گروپ کو، بڑے جتھے کو، اپنی تعداد کو، اور دیکھتا ہے ساری دنیا میں تو یہی لوگ ہیں. یہ کون سی بات ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی زندگی سبق ہے کہ ساری دنیا کے مقابل میں ایک اللہ کا بندہ اگر توحید اور سنت والا ہے، صحیح راستے اور صراط مستقیم پر ہے، تو وہ اکیلا امام ہے پوری دنیا کے لیے. وہ اکیلا ہے تو بھی ساری دنیا کے لیے وہی اسوہ حسنہ ہے. اسلام میں تعداد کا اعتبار نہیں ہے. کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے اللہ میں تیرا پہلا اس روئے زمین پر مسلمان بندہ ہوں، پہلا اکیلا لیکن ہوں. اور آپ کو بتائیں ساری دنیا توحید پرستوں سے کیوں جلتی ہے؟ ہر توحید پرست شرک کا رد کرتا ہے، ہر اتباع سنت کا سچا پیروکار بدعتوں کی رد کرتا ہے، تقلید شخصی کا رد کرتا ہے. اب بتائیے ساری دنیا کیا ہے؟ ساری دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں مسلک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دیا ہے اپنا، اور آپ کی زبان سے اگر کسی کے طریقے پر چلنے کا حکم ہے تو صحابہ کے طریقے پر وہ طریقہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عمل ثابت ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ساری دنیا ایک طرف ہو جائے تو بھی ساری دنیا ایک طرف ہو جائے تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اسوہ بنایا ہے، اپنے نبی کے لیے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول تمہارے لیے نمونہ ہے. مسلمان اختلاف کرے گا، جھگڑوں میں پڑے گا، فرقوں میں مبتلا رہے گا، اور اس فرقہ بندی کی جڑوں میں اتنا پانی دے گا، اتنی کھاد دے گا جتنی اس کے پاس صورتیں ہوں گی. کیوں؟ وہ یہ سمجھتا ہے یہی حق ہے، لیکن حق کی آواز اللہ کا قانون ہے، ہر کان تک پہنچتی ہے. آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نہیں سنتے، ہم نہیں جانتے تھے. کوئی ایسا نہیں ہے جس کے پاس عذر ہو کہ وہ شرک نہیں جانتا تھا، بدعت نہیں جانتا تھا. عذر نہیں ہے اس کے پاس، عذر نہیں ہے اس کے پاس. بات پہنچتی ہے تو دیکھے کہ حق کیا ہے، حق واقعی کیا ہے. اگر یہ کہا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام نے انکار کیا، کہا اپنے ہاتھوں سے جن کو تم گڑھتے ہو، بناتے ہو، مورتیاں بناتے ہو، پھر انہی کی پوجا کرتے ہو، پھر انہی سے مدد مانگتے ہو، تو یہ مقام ان کا اتنا بڑا تھا، اس کا کوئی حکم نہیں، لیکن اتنا بڑا درجہ تھا ان کا. کہا ایک دن اٹھایا، میلے کا دن تھا قوم کے، اور سب میلے چلے گئے تو یہ گئے اور کہا انہیں ہم بتا دیں ذرا، انہیں ہم سکھا دیں ذرا.
کہ یہ جن کو معبود بناتے ہیں اور جن سے نفع و نقصان کا عقیدہ آستہ باندھ کے رکھے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو توڑ دیا سب کو اور ایک کو چھوڑ دیا۔ پہلے پہنچے جب ان میں تو کہا اتنے سارے چڑھاوے تمہارے پاس چڑھائے ہیں، فروٹ ہے، میوے ہیں، کیا کیا ہے، تم کھاتے کیوں نہیں؟ بولو، تم بولتے کیوں نہیں؟ جواب بھی نہیں دیتے، بولو تو۔ اس کے بعد بتا دیا، بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ ہیں تمہارے باپو، یہ ہیں تمہارے باپو۔ اب جب مسئلہ آیا کہ یہ کیا ہوا تو کہا کہ وہ جو ایک بچا ہوا ہے اسی سے پوچھ لو کہ یہ کیا ہوا اور کس نے کیا۔ اس ایمان اور یقین کے ساتھ زندہ رہنے والا آدمی مسلمان ہوتا ہے۔ اس ایمان اور یقین کے ساتھ بت پرستی کے معاشرے میں ہمارے لیے کبھی انہوں نے لڑائی نہیں لڑی، کبھی انہوں نے حکومت کے خلاف محاذ نہیں کھڑا کیا۔ ان کا ایک ہی محاذ تھا، ایک ہی محاذ، عبادت کا اللہ مستحق ہے، اکیلا اللہ جو سارے جہانوں کا خالق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ سب اسی کی بادشاہت اور ملکیت ہے۔ آپ اپنی ملکیت اور اپنی پراپرٹی میں کسی کو ساجھیدار اپنے پاور میں نہیں لے سکتے، نہیں قبول کر سکتے۔ کوئی آپ کا کہ پارٹنر پراپرٹی کا پارٹنر نہیں ہے، حصے دار نہیں ہے تو آپ قبول نہیں کر سکتے۔ جنہوں نے اس دنیا میں ایک مکھی نہیں پیدا کی اور نہ قدرت رکھتے ہیں، ان کو اللہ کا ساجھیدار، اللہ کے غضب کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ جب بندہ شرک کرتا ہے اور شرک کے ساتھ اللہ کی مشرک کے ساتھ مدد کیسے آئے گی؟ مدد ایسے آتی ہے جب بندہ اللہ والا ہوتا ہے تو مدد ایسی ہی آتی ہے کہ سب کچھ اس کے حکم سے چلتا ہے۔ دنیا کا سارا نظام، آگ جلاتی ہے تو جلانے کی طاقت اللہ کے حکم سے ہے، اور حکم جب آتا ہے اللہ کا کیا ہے آگ، تو ابراہیم کو جلانے کا کام نہیں کر سکتی۔ تجھے آرڈر ہے تیرے رب کا، آگ کا خالق بھی اللہ ہے، تو جلا نہیں سکتی میرے بندے ابراہیم کو، تو سلامتی ہو گئی ہوئی آگ۔ یہ سبق میرے بھائیوں ہم سب کے لیے ہے۔ میں اپنے کو اور آپ سب کو، سارے لوگوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اس سبق کے ساتھ ہم جیے۔ مسلمان ہیں تو یہ سمجھیں کہ سب کچھ ہمارے لیے، ہمارے اوپر سارا حق اللہ کا، اور اللہ تعالیٰ نے بہت مختصر آزمائش ہمارے لیے رکھی ہے، بہت مختصر۔ جان و مال میں ہمیں دنیا میں حرص، دنیا میں جائز لذت کے راستے، دنیا میں ترقی کے جائز سارے راستے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اوپن کر کے رکھے ہیں۔ حرام راستوں سے بچائیں، فرما برداری کی راہ چلیں، یہ مطلوب ہے اللہ سے۔ اور اس قربانی کے پیچھے جس کے لیے ہم تیاریوں میں اللہ کے فضل سے لگ گئے ہیں، اس قربانی کے پیچھے بھی دیکھیں کہ آخر قربانی جو ہے ایک یادگار ہے جسے اللہ نے قائم کر دیا اپنے بندوں کے بیچ میں قیامت تک کے لیے، اپنے ایک بندے کی فرما برداری کی ادا قبول کر لیا اللہ تعالیٰ نے ادا۔ ابراہیم تو انہیں اپنے بیٹے کو قربانی کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا، بیٹا تیار ہو گیا۔ بیٹا سمجھتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت نہیں کی جا سکتی، باپ کی مخالفت نہیں کی جا سکتی جو اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں آرڈر دے سکتا ہے۔ بیٹے کو کہہ دیا، اپنی بہو سے کہہ دیا بیٹا آئے گا، شکار کو گیا ہے تو اسماعیل تو بتا دینا یہ فلاں ایسے آئے تھے، ایک بوڑھے تھے، بزرگ تھے، بتا دینا کہ انہوں نے کہا ہے کہ تم چوکھٹ بدل دو۔ ملاقات نہیں ہوئی تھی اسماعیل سے، تو آئے، جب بتایا بیوی نے اپنے شوہر اسماعیل سے تو کہا کہ تم نہیں سمجھے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ میرے والد تھے، انہوں نے کہا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں تو میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ کتنی اولاد ہے جو اپنے نیک والدین کے حکم کی فرما برداری کے سامنے نیک نہ ہو، بگڑے ہوئے ہوں، مشرک ہوں، فاسق و فاجر ہوں، اور فسق و فجور کی بات اپنی اولاد کو منوانا چاہتے ہوں، یقیناً وہ قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن نیک والدین اپنی اولاد کو نیک بات کہیں اور وہ نافرمان ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظالم ہے یہ، ظالم۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم تجھے انسانیت کا امام بنا رہا ہوں، اب پیشوا، قائد، لیڈر بنا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا میری اولاد کو اے اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ظالموں کو وراثت نہیں ملتی، پیشوائی ظالموں کو اللہ نہیں دیتا۔ ابراہیم کی اولاد ہو تب بھی اگر ظالم ہو
تو اسے یہ انعام نہیں مل سکتا۔ اسی سے دیکھیے، اسی سے اللہ تعالیٰ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو، اگر اچھی اولاد اپنے اچھے والدین کے نقش قدم پر چل کر کے مقام نہیں حاصل کرے گی تو وہ ظالم ہوگی، ظالم، اور ظالموں کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو میرے بھائیوں، یہ مناسبت جو ہمارے لیے ہے بہت عظیم مناسبت ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس مناسبت پر ہم سب فرما برداری کا ذہن لے کر کے چلیں۔ فرما برداری کا، یہ اسلام کی فرما برداری کی ایک طرح سے تجدید ہوتی ہے، ایک طرح سے تجدید۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ ایک اللہ کا بندہ وہ بھی تھا جس نے اللہ کے حکم پر بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار کر لیا اپنے آپ کو، تو اللہ تعالیٰ نے اسی جذبے کو زندہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جذبہ تو پیدا کر کے رکھو کہ اللہ کا جو حکم ہوگا ہم فرما برداری کریں گے۔ اللہ کا جو حکم ہوگا، ہم بال نہیں صحیح رکھ سکتے، لباس نہیں صحیح رکھ سکتے، داڑھی نہیں صحیح رکھ سکتے، اللہ تعالیٰ کے لیے جان و مال، نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی پابندی، اپنے ہمسایوں کے خبرگیری کی فکر نہیں اگر کر سکتے تو آپ بتائیے کون سا اسلام ہمارے ہاں ہے؟ آج قربانی کا وقت ہے۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، دیکھیے قربانی جو ہے اتنا عظیم شعار ہے، اتنا عظیم شعار اللہ کے نبی اپنے صحابہ میں تقسیم کراتے تھے۔ کہا قربانی تقسیم کرو، منگاتے تھے، تقسیم کراتے تھے۔ ائمہ کرام نے باب باندھا ہے کہ جن کو اللہ نے امامت بخشی ہو، جن کو اللہ نے مقام بخشا ہو، اس قربانی کو 10ویں ذی الحجہ کو زیادہ سے زیادہ قربانی ہو، اس کے لیے اس کا بھی انتظام کرنا چاہیے کہ جو لوگ قربانی کی اہلیت نہیں رکھتے ان کو قربانی بھیج دو۔ اکیلے ساری قربانیاں کر کے یہ مت بتانے کی کوشش کرو، یہ کوشش کرو کہ یہ وہ سنت ہے جسے اللہ نے جاری کیا ہے، یہ سنت جتنی عام ہو جہاں تک پہنچے پہنچا دو۔ بعض علماء ہمارے کہتے ہیں اس میں دلیل ہے اس بات کی کہ قربانی کے دن قربانی کے بدلے میں کوئی فنڈ، قومی فنڈ ہو یا غریبوں کی مدد کا مسئلہ ہو، اس راستے پہ نہیں جایا جا سکتا۔ قربانی کے دن خون بہانے کے علاوہ، خون بہانے کے مقابل میں کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو اس کے مقابل میں محبوب نہیں ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے۔ وہی عمل جتنا عام ہو اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آج دیکھیے کتنا تکڑم باز ہیں، دین کے شعار اور دین کی پہچان کو بدلنے والے۔ کہتے ہیں اربوں روپے جمع ہو سکتے ہیں اگر قربانی نہ کی جائے اور اسے قومی غریبوں کے مد کے لیے استعمال کر دیا جائے۔ ساری شکل بدلنے پر اتاروں ہے اور ساری شرکیات اور بدعات کے خلاف ایک لفظ بولنے کو تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اپنا مسلم فرما بردار بندہ بن کر کے جب تک ہم جئیں، اللہ تعالیٰ اسی طرح فرما برداری کی زندگی جینے کی توفیق دے جس طرح اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ رب العالمین ہم سب کو ابراہیم علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پیروکار بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ کے نبی 10 سالوں تک مدینہ میں رہے، ہر سال قربانی کرتے رہے۔ آپ نے فرمایا جس کے پاس گنجائش ہو قربانی کی وہ قربانی نہ کرے تو ہمارے ساتھ عیدگاہ میں نہ آئے عید پڑھنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس سنت کو، فرما برداری کی یادگار کو تم زندہ رکھو، جس کے پاس بھی طاقت ہو زندہ رکھو۔ اور اگر واقعی نہیں کر سکتے تو اجر پانے کے لیے کچھ اعمال بتائے، ان اعمال کو انجام دو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقویٰ کی زندگی، اطاعت کی زندگی، اسلامیت اور فرما برداری کی زندگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلک اور آپ کے طریقے پر چلنے کی زندگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔